السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ صحافی عمران ریاض خان نے تحریک انصاف سے ایک دبنگ انٹرویو لیا، جس میں صحافی عمران ریاض نے مختلف سوالات پوچھے، جس پر عمران خان نے دبنگ انٹرویو دیا۔ کہتے ہیں ملک میں مارشل لا لگ جائے گا۔ عمران خان نے جواب دیا، لگا دے مارشل لا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لگانا ہے تو لگا دے مارشل لا، مجھے کیا ڈرا رہے ہیں۔ صحافی نے کہا مارشل لا تو لگ چکا ہے۔ عمران خان نے کہا پاکستان کی سیاست میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں ایسے لگتا ہے مارشل لا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا اعظم سواتی پہ جو ظلم کر رہے تھے اور شہباز گل پہ جو تشدد کیا وہ جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا مجھے دھمکیاں دی گئی، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم ڈر جائیں گے؟ یہ بزدل لوگ جو ڈر رہے ہیں یہ ملک دشمن لوگ ہیں، ان کا ایجنڈا ملک کو کمزور کرنا ہے اور ہمارے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کمزور کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پورے ملک میں تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کو کمزور کرنا ہے اور چوروں کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو بزدل بیرونی دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد صحافی نے سوال کیا کہ کوئی آیا بات چیت کرنے کے لیے، تو بیک ڈور چینل سے بات ہوئی۔ اس کے بعد صحافی نے سوال کیا پرویز الہی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے دبنگ جواب دیا، سوائے شفاف الیکشن کے میں کوئی بات نہیں مانتا، اس کے علاوہ بات چیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن۔ اس کے بعد صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب لوگ ایک دو چیزوں پہ آپ سے خوف کھاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن پر آپ انکوائری کریں گے، انہیں لگتا ہے کہ یہ جو NRO2 ہے یہ آپ ریورس کر دیں گے اگر آپ اقتدار میں آئے تو۔ عمران خان نے جواب دیا، دیکھیں ایک تو یہ بات ہے سمجھ لیں، میرا مقصد انصاف اور قانون پر عمل درآمد کروانا ہے۔ رول آف لا کے اندر یہ جو چور ہیں ان کا احتساب نہیں ہوگا تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جب تک طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے لے کر نہیں آتے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، جن لوگوں نے یہ سارا کیا ہے رجیم چینج، ان کی کوئی خیر نہیں ہے۔ مزید کہا کہ ہم نے اداروں سے تو بڑا لڑائی کرنی نہیں ہے، کہ ان کو چاہتا ہے اپنے اداروں سے لڑائی کرنے کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنا سوائے ان چوروں کے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں نے لندن نہیں بھاگ جانا، تو میں چاہوں گا کہ پاکستان کو سچ میں آزاد دیکھنا چاہتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ غلامی سے بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا لوں، کیونکہ غلامی سے بہتر موت ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان اگر آپ نے غلام رہنا ہے تو مر جاؤ۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، سارے پاکستان میں فوج بدنام ہوئی اور جنرل باجوہ بدنام ہوا، ملک بدنام ہوا، جمہوریت بدنام ہوئی، اس لیے ان آفیسرز پہ ضرور ایکشن لینا چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے جنہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا۔ اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ صحافی نے سوال کیا اگر آپ پر ٹارچر کریں گے تو ٹارچر کا جواب کیا ہوگا؟ عمران خان نے کہا دیکھیں وہ تو میں بتاؤں گا نہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن ہم نے انہیں موقع نہیں دینا۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا لاہور میں تو نون لیگ دفن ہو چکی ہے، اس کے بعد میں سندھ کا دورہ کروں گا اور پیپل پارٹی کو سندھ میں ہی جا کر دفن کروں گا، کیونکہ سندھ میں زرداری نے صرف اور صرف لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، زرداری نے سندھ کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ میں نے سب سے زیادہ وہاں جلسے جلوس کرنے ہیں،
اس کے بعد عمران خان نے کہا سارے ملک سے لوگ اسلام آباد آئیں گے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا اللہ کے کرم سے سب سے زیادہ عوام اسلام آباد میں اکٹھی کر کے دکھاؤں گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔